ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ٹوٹتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول رقص عشقم، رائٹر فاطمہ شاہد، قسط نمبر 6۔ کون ہے جس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ سونے بھی نہیں دیتے، دفع ہو جاؤ۔ بلال جو ساری رات عیاشی کر کے صبح فجر کے وقت سویا تھا، 12 بجے اپنے دروازے پر دستک سن کر بلبلا اٹھا۔ صاحب، نیچے آپ کے پی اے صاحب آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ خان بابا نے دروازے کے باہر سے بتا دیا، کیونکہ شمس کافی دیر سے بلال کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہا ہے خان بابا؟ آپ نے اس سے پوچھا نہیں؟ بلال نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ جی، تقریباً 1 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پہلے اکرم بھی آیا تھا آپ کو جگانے، لیکن آپ نہیں جاگے۔ خان بابا ساری بات بتاتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے بابا، آپ کے پاس جائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، بلال کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شمس، خیریت تم یہاں؟ بلال ڈائننگ روم میں آ کر شمس سے ملتا ہوا بولا۔ سر، بری خبر ہے، شمس کھڑا ہو کر پریشانی سے بولا۔ شمس بلال کا رائٹ ہینڈ تھا۔ کیا بری خبر ہے؟ لینڈ والا پروجیکٹ کینسل ہو گیا ہے کیا؟ لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بلال کو لگا شاید پروجیکٹ کینسل ہو گیا ہے۔ سر، اگر یہ خبر ہوتی تو شاید آپ برداشت کر لیتے، لیکن بات کچھ اور ہے۔ شمس سامنے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتا ہوا بولا۔ شمس، کیوں پہیلی بنا رہے ہو؟ جو بات ہے وہ بتاؤ، اب کی بار بلال غصے میں بولا۔ سر، ٹیپو اور اس کا گینگ اس وقت پولیس کی کسٹڈی کے حوالے ہے، اڈوب قتل کیس کے سلسلے میں۔ شمس نے بولتے ساتھ پانی کا گلاس بلال کے آگے کیا، کیونکہ اب بلال کو پانی کی ہی ضرورت پڑنی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے شمس؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، ٹیپو نے کہا تھا وہ آج تک نہیں پکڑا گیا، تو اب کیسے ممکن ہے؟ بلال چیخ کر بولا۔ پانی کا گلاس اٹھا کر پھینکا۔ آخر اس کا پلان کیسے فیل ہو سکتا تھا؟ سر، ایک اور بری خبر ہے آپ کے لیے، شمس صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ سر، آپ کی بہن یشفا کو سلطان نے طلاق دی تھی، اور اس کے بعد وہ آپ کے پاس بھی آئی تھی مدد کے لیے، لیکن آپ نے نہیں کی۔ اب وہ یزدان کے گھر پر ہے۔ شمس یشفا کے حوالے سے بات کرتا ہوا بولا۔ یشفا یزدان کے گھر کیوں ہے اور کس حیثیت سے رہ رہی ہے؟ بلال عجیب کشمکش میں بولا۔ آخر یشفا اور یزدان ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ سر، یشفا میم اس وقت یزدان کے گھر پر ان کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہیں۔ شمس نے بہت تحمل سے یہ بات بتائی، کیونکہ یہ بات بلال کو ہضم نہیں ہونے والی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا شمس؟ بس یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کاش جب یشفا میرے سے مدد لینے آئی تھی میں کر دیتا، کاش۔ بلال وہ وقت یاد کرتا ہوا بولا جب یشفا کو اپنے بھائی کی ضرورت تھی اور بلال نے صاف انکار کر دیا اور گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے اپنی بھانجی کا بھی نہیں سوچا۔ بلال جانتا تھا یشفا کو طلاق دے دی ہے سلطان نے۔ سلطان یشفا کا شوہر تھا، جس نے یشفا کو ایک بزنس ڈیل کے ذریعے نکاح کیا تھا۔ اکبر صاحب کو اس وقت پیسوں کی ضرورت تھی، بزنس لاس میں جا رہا تھا۔ اس وقت سلطان ان کو کسی فرشتے سے کم نہ لگا۔ سلطان نے ایک شرط پر بزنس ڈیل کے لیے مانا تھا کہ اس کا نکاح یشفا سے کروایا جائے۔ یشفا اس وقت 16 سال کی تھی جب اس کے اپنے باپ اور بھائی دونوں نے مل کر ایک ڈیل کے پیچھے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اکبر صاحب کو بیٹیاں ویسے ہی نہیں پسند تھیں، وہ بوجھ سمجھتے تھے یشفا کو۔ جب سلطان کی بات سنی تو 1 منٹ ضائع کیے بغیر فوراً ہاں کر دی۔ ماضی، اٹھو، آج تمہارا نکاح ہے۔ اکبر صاحب جو یشفا کے کمرے میں آئے تھے، اس کے سامنے لال جوڑا پھینکتے ہوئے بولے۔ میرا نکاح؟ بابا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یشفا صدمے کی کیفیت میں بولی۔ اب کیا ستم کرنے والی ہے اس کی زندگی اس کے ساتھ؟ ہاں سلطان، ابھی آتا ہی ہوگا، شام میں نکاح ہے تمہارا، مجھے کسی قسم کا کوئی تماشا نہیں چاہیے تو جان سے مار دوں گا۔ اکبر صاحب غصے میں یشفا کے بال پکڑتے ہوئے بولے۔ بابا، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑ دے۔ یشفا کو لگا آج اس کے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ بابا چھوڑ دے میری پیاری بہن کو، میں سمجھاتا ہوں، سمجھ جائے گی۔ بلال جو ابھی گھر آیا تھا اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب اکبر صاحب اور یشفا کی آوازیں سنائی دیں۔ اچھے سے سمجھا دو اس کو بلال، مجھے کسی بھی قسم کا شور شرابہ نہیں چاہیے، نہیں تو میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا، اور مجھے اس بات کا کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا۔ جیسے اس کی ماں کو نکالا ہے اپنی زندگی سے، اسے بھی نکال دوں گا۔ اے سمجھ، بہتر یہی ہے کہ جو کہا ہے وہ کرو۔ اکبر صاحب یشفا کو صوفے پر پھینکتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ آپ جائیں، میں بات کرتا ہوں اپنی گڑیا سے، بلال طنز کرتے ہوئے بولا۔ ہاں تو بتاؤ، شادی کرنی ہے یا نہیں، پھر مرنے کے ارادے ہیں؟ بلال بیڈ پر یشفا کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ بھائی، میری ابھی عمر ہی کیا ہے، آپ خود دیکھیں، پلیز ابھی شادی نہیں کرنی۔ آپ نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا، لیکن پلیز آپ بابا سے بات کریں، وہ آپ کی سن لیں گے، پلیز بھائی، یشفا روتے ہوئے بولی۔ میری جان، آج نہیں تو کل شادی کرنی ہے نا، ابھی پیار سے سمجھا رہے ہیں تو کر لو، نہیں تو مار کر سمجھانے کے طریقے بھی بہت ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہیں مار کر سمجھایا جائے، آخر تم میری بہن ہو، میری سگی نہیں، پر میں نے تو دل سے مانا ہے نا۔ بہن چلو جاؤ، شاباش تیار ہو جاؤ۔ بلال اس کو ایسے دھمکا رہا تھا جیسے پیار کر رہا ہو۔
بھائی ایک بار پلیز آخری بار میری بات سن لینا، مجھے شادی نہیں کرنی، پلیز بھائی بات کرے نا بابا سے، یشفا بلال کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ میں بہت پیار سے کہہ رہا ہوں، تمہاری آج سلطان سے شادی ہے اور اسی سے ہوگی، اور یہ شادی ایک ڈیل کے عوض ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں بزنس میں لاس ہو رہا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے میری پیاری بہن، تو تمہیں قربانی دینی ہے، آئی سمجھ؟ اور ہاں ایک اور بات، جب تمہاری شادی ہو جائے گی تمہارا اس گھر میں آنا جانا بند، اب تم ادھر ہی رہو گی، یہاں کے دروازے خود پر بند کر کے جانا کیونکہ بلال تمہیں واپس یہاں کبھی نہیں آنے دے گا، تو پلیز اپنی یہ خوبصورت شکل اور بدصورت نصیب لے کر واپس نہ آنا میری پیاری بہن۔ بلال اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال کر اس کا چہرہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ بھائی آپ نے اور بابا نے میرا سودا کیا ہے، مطلب مجھے بیچا ہے؟ یشفا بے یقینی کی کیفیت میں بلال کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کیا کوئی باپ یا بھائی اپنی بہن بیٹی کا سودا کر سکتے ہیں؟ اور پلیز یہ میلو ڈرامہ نہیں چلے گا، مجھے بیچا ہے بس پیسوں کی ضرورت تھی اسی لیے یہ کیا ہے، اب رونا دھونا بند کرو، سلطان آتا ہی ہوگا۔ بلال یہ کہتے ساتھ ہی باہر کی طرف بڑھ گیا۔ میرے ساتھ ہی کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ پہلے بچپن میں ماں کا پیار نہیں ملا، باپ کے ہوتے ہوئے میں نے یتیموں والی زندگی گزاری، بھائی کے ہوتے ہوئے بھی ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کوئی کچھ غلط نہ کر دے میرے ساتھ۔ اللہ میں ان سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہی کیوں یہ سب؟ یشفا روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور اللہ سے پوچھنے لگی، حال بیٹا سب خیریت؟ آپ اکیلے واپس آئے ہو، باقی سب کہاں ہیں؟ سہرا بیگم جو جنت اور برہان کو ڈرائنگ روم میں ابھی لے کر آئی تھی، سامنے سے یزدان کو آتے دیکھ کر سوال کیا، جو کوٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا وہ سکون چاہتا ہے، وہ شدید تھکا ہوا تھا۔ جی بابا اور شاذر آفس چلے گئے ہیں، شام میں آئیں گے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں واپس آ گیا، شاذر برہان کا گال چومتا ہوا بولا، جو آنکھیں مٹکا مٹکا کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچھا چلو تم اپنے کمرے میں جاؤ آرام کرو، میں ان دونوں کی مالش کر دوں، سہرا بیگم یزدان کی گود سے برہان کو لیتے ہوئے بولی۔ اوکے امی، یزدان کہتے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ سہرا بیگم نے ایک چیز پر غور کیا، وہ یہ تھی کہ جیسے یزدان نے برہان کو پیار کیا لیکن ایک نظر جنت کو دیکھنا مناسب نہیں سمجھا، اس بات کا دکھ ہوا تھا۔ اڈوب تم ہو نا یار، یہ سب سچ میں تم ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے اڈوب۔ یشفا جو کمرہ سیٹ کر رہی تھی یزدان کی آواز سن کر چونک گئی۔ یزدان جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا یشفا کو اڈوب سمجھ بیٹھا، کیونکہ یشفا نے اڈوب کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یزدان تو کیا کوئی اور بھی دیکھتا تو پہلی نظر میں یہی لگتا یہ یشفا نہیں اڈوب ہے۔ یزدان میری بات سنیں، میں اڈوب۔ یشفا ابھی یزدان کی غلط فہمی دور کرتی یزدان نے فوراً سے یشفا کو گلے لگا لیا، اتنی زور سے ہاں کیا یشفا کو لگا اور اس کی کمر کی ہڈیاں چٹک دی جائیں گی۔ شکر ہے اڈوب تم واپس آ گئی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم میری ہو، میری زندگی کا حصہ ہو، تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں میں۔ یزدان یشفا کی گردن میں چہرہ دیے بنا رکے بولے جا رہا تھا۔ یزدان میری بات، یشفا نے پھر بولنے کی کوشش کی لیکن یزدان کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا اور یشفا بالکل نہیں چاہتی تھی یزدان اس کو عروج سمجھ کر اپنی محبت نچھاور کرے۔ کیا ہو گیا ہے اڈوب تمہیں؟ میں تمہیں بس پیار، یشفا یزدان کو مسلسل مذمت کرتے دیکھ کر بولا، لیکن اچانک اڈوب کی جگہ یشفا کو دیکھ کر چپ کر گیا۔ یہاں تو اڈوب تھی، آپ کیسے آئی یہاں؟ یزدان یشفا کو بازو سے دبوچتے ہوئے بولا۔ یزدان وہ اڈوب نہیں تھی، میں تھی، میں آپ کو کب سے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن آپ سن ہی نہیں رہے تھے۔ یشفا اچانک سے یزدان کو غصے میں دیکھ کر فوراً بولی۔ تم نے اڈوب کے کپڑے کس سے پوچھ کر پہنے؟ یزدان چیخ کر بولا۔ یزدان میرے پاس کپڑے نہیں تھے، پہلے میں ہانی کے پہن رہی تھی، آج وہ یوں نہیں گئی تھی، مجھے کپڑے چاہیے تھے تو میں نے پہن لیے۔ یشفا نے اٹکتے ہوئے اپنی بات کہی، وہ یزدان کے غصے سے پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، صبح والی انسلٹ بھی اس کو یاد تھی، کیسے یزدان نے اڈوب کی چیئر پر نہیں بیٹھنے دیا تھا تو اب پھر اس نے کپڑے پہنے تھے۔ مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں تمہارے پاس کپڑے ہیں یا نہیں، میں نے یہ پوچھا تم نے یہ کپڑے کس سے پوچھ کر پہنے ہیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کپڑے پہننے کی؟ یزدان یشفا کو بالوں سے پکڑتا ہوا بولا۔ اس ٹائم وہ ٹیپو کا غصہ شاید یشفا پر اڑاتا رہا تھا ورنہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ یزدان پلیز چھوڑ دے، مجھے پین ہو رہی ہے، پلیز آپ نہیں مارنا، سلطان بھی مجھے مارتا تھا، اب میں اور مار نہیں کھا سکتی۔ یزدان پلیز نہیں، مجھے بھی درد ہوتا ہے، نہیں مارنا یزدان۔ یشفا یہ کہتے ساتھ ہی یزدان کی باہوں میں جھول گئی۔ یزدان غصے میں ضرور تھا لیکن اس کا مقصد یشفا کو ڈرانا تھا، مارنا نہیں، لیکن یشفا کا ایسا رویہ دیکھ کر یزدان کو سمجھ گیا کہ وہ اپنے پہلے شوہر کی بات کر رہی ہے جو اس پر ظلم کرتا تھا، مارتا تھا۔ سلطان ایک درندہ صفت انسان تھا جو دن رات یشفا پر ظلم کرتا تھا۔ امی 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 اب کہاں ہے؟ پلیز جلدی آئیں، کہاں ہیں آپ؟ یزدان یشفا کو گود میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اپنی ماں کو آواز دینے لگا۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ سہلا نیچے میں یہاں سے گزر رہی تھی، تمہاری آوازیں سن کر یہاں آ گئی۔ سعدیہ بیگم جو کپڑے لے کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی یزدان کی آواز سن کر یہاں آ گئی۔ تائی امی یشفا کو دیکھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یزدان سعدیہ بیگم کا دھیان بیڈ کی طرف کرواتا ہوا بولا۔ یا اللہ خیر، یزدان اس کو کیا ہوا؟ اس کا رنگ کتنا پیلا پڑ رہا ہے، بیٹا جلدی سے سکینہ کو بلاؤ تاکہ وہ فیملی ڈاکٹر کو کال کرے۔
سعدیہ بیگم کپڑے صوفے پر رکھتی فوراً سے جشفا کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی جو ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ جی تائی امی، کہتے ہی جزدان باہر کی طرف بھاگا۔ جشوا آنکھیں کھولو بیٹا، کیا ہو گیا ہے میرے بچے، آنکھیں کھولو۔ سعدیہ بیگم جشوا کے چہرے پر پانی کی چند بوندیں ڈالتی ہوئی بولی، سکینہ میرے کمرے میں ڈائری پڑی، وہاں پر ڈاکٹر کا نمبر لکھا ہے، آپ پلیز کال کریں۔ سعدیہ بیگم جزدان اور سکینہ کو اندر آتے دیکھ کر فوراً سے بولی، بیگم صاحبہ ایک بات کہوں، مجھے لگ رہا ہے بہو بیگم کے ہاں خوشخبری ہے، میں نے آج ان کو کیا کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، کسی گائناکولوجسٹ کو دکھائیں۔ جشوا کو انڈا نہیں پسند، لیکن آج سب کے ساتھ وہ پہلی بار ناشتہ کر رہی تھی تو اس نے کھا لیا، لیکن بعد میں کیا شروع ہو گئی سکینہ نے دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بات کو کوئی اور رخ دے گئی۔ سکینہ یہ تو میں نے سوچا نہیں، جاؤ اس ڈائری میں ڈاکٹر فوزیہ کا نمبر بھی لکھا ہوگا، میری دوست ان کو کال کر کے بلاؤ۔ سعدیہ بیگم فوراً سے بولی، نہیں تائی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ ویسے ہی بے ہوش ہو گئی ہے۔ جزدان کو سمجھ نہ آئے وہ کیا کہے، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا اس سے ڈر کر وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ جزدان، ان باتوں میں عورت کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، تم باہر جاؤ اور سہیلہ کو بھیجو۔ سعدیہ بیگم جزدان کو حکم دیتے ہوئے بولی، جی تائی جان۔ جزدان کا دل کر رہا تھا سکینہ بیگم کا کچھ کر دے، جن کی وجہ سے سب کچھ غلط سمجھ رہے تھے۔ ویکنس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے سعدیہ تمہاری بہو، اور سٹریس بھی لیا ہے، اور رہی خوشخبری کی بات تو وہ دن بھی آئے گا۔ ڈاکٹر فوزیہ اروپ کو چیک کرتے ہوئے بولی، انشاءاللہ ضرور یہ دن بھی آئے گا۔ سعدیہ بیگم دل سے دعا دیتے ہوئے بولی، چلو اب میں چلتی ہوں اور یہ میڈیسن دے دینا، بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر فوزیہ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی، آؤ میں تمہیں باہر تک چھوڑاؤں۔ سعدیہ بیگم ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ کھڑی ہوتے ہوئے بولی، کیا ہوا بابی، سب ٹھیک ہے؟ سہیلہ بیگم سعدیہ کو باہر آتا دیکھ کر بولی، دیکھا بیبی جی، میں نے ٹھیک کہا تھا نا۔ ابھی سعدیہ بیگم کچھ کہتی سکینہ بول پڑی، تم نے بالکل غلط کہا ہے، وہ سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، تمہاری وجہ سے مجھے جزدان کے سامنے شرمندگی ہوگی، وہ کہہ بھی رہا تھا ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے تمہاری بات پر یقین کیا۔ سعدیہ بیگم سکینہ بیگم کی کلاس لیتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ مجھے لگا یہی بات ہوگی، اسی لیے کہا بس۔ سکینہ آہستہ سے بولی، اچھا جاؤ سکینہ اپنا کام کرو جا کر، اور ہاں جشوا کے لیے سوپ بنا دو۔ سہیلہ بیگم نے سکینہ کا دھیان کام کی طرف لگایا، نہیں تو وہ یہی بات لے کر بیٹھ جاتی۔ جی میں بنا دیتی ہوں، کہتے ساتھ ہی سکینہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مطلب کہ حد ہے، کوئی ایسے بھی بے ہوش ہو سکتا ہے، صرف ڈرایا ہی تو تھا، میں کون سا کھا گیا تھا آپ کو جو آپ بے ہوش ہو گئی؟ جزدان جشوا کے سامنے بیٹھا بول رہا تھا، جو ابھی بھی غنودگی میں تھی، ویسے تو بہت بہادر بنتی ہے، ٹھیک ہے میری غلطی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں تھی، بس غصہ آ گیا تھا اور اتر آپ پر گیا۔ جزدان خود سے باتیں کر رہا تھا، یا شاید دل کو مطمئن کر رہا تھا کہ اس نے جشوا کے ساتھ غلط نہیں کیا، لیکن اس کا ضمیر کہہ رہا تھا غلط نہیں، بہت غلط کیا ہے، مطلب جب آپ کو غصہ آئے گا تب میں آپ کی انسلٹ کرواؤں گی۔ جشوا جو آنکھیں باندھ کے لیٹی تھی، جزدان کے آخری جملے کا جواب دینا مناسب سمجھا۔ اب اگر جاگ گئی تھی تو ایسے آنکھیں باندھ کے کیوں لیٹی تھی؟ جزدان نے اس کے اچانک پوچھے گئے سوال پر ہڑبڑایا اور بات بدل دی، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے جزدان، اور ایک بات آئندہ اگر کبھی میں بے ہوش ہو جاؤں تو کبھی اپنے بیڈ پر مت لٹائیے گا، کیونکہ یہ میری جگہ نہیں ہے۔ جشوا خود کو جزدان کے بیڈ پر لیٹا دیکھ کر بے اختیار وہ والی بات یاد آئی جب جزدان نے بیڈ پر بیٹھنے سے منع کیا تھا۔ جشوا میری بات سنیں آپ ابھی۔ جزدان اپنی بات مکمل کرتا دروازے پر دستک ہوئی، کون ہے آ جائیں۔ جشوا بیٹھ کے کھڑی ہو کر بولی، بیٹا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سہیلہ بیگم جنت اور برہان کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی، آنٹی میں اب ٹھیک ہوں۔ جشوا پاؤں میں جوتا پہنتے ہوئے بولی، یہ دونوں رو رہے تھے اس لیے تمہارے پاس لے آئی، مالش کر دی ہے، جب نہلانا ہوگا مجھے بتا دینا، میں ان کو شربت دلاؤں گی، تم مت کرنا، تمہاری طبیعت خراب ہے۔ سہیلہ بیگم جشوا کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولی، آنٹی اب میں ٹھیک ہوں، کروا لوں گی، اب بے فکر رہیں۔ جشوا ان کی محبت پیار دے کر بولی جو ہر بات میں اس کا ساتھ دیتی تھی، اچھا بیٹا میں چلتی ہوں، سکینہ سوپ لے کر آئے گی، یاد سے پی لینا۔ اوکے جزدان اب ادھر ہی ہے نا، بچوں کو آپ دیکھ لو، وہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لے گی، سہیلہ بیگم جزدان سے بولی جس کا سارا دھیان برہان پر تھا۔ اوکے امی، جزدان جواب دے کر پھر برہان کی طرف دیکھ رہا تھا جو جنت کو بیٹھے دیکھ کر اپنے ہاتھ پیر چلا رہا تھا۔ آنٹی اب کل میرے ساتھ مارکیٹ چلیں گی، مجھے اپنے کپڑے لینے ہیں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ جشوا نے جزدان کے سامنے یہ بات کرنا مناسب سمجھا، وہ اس کی ذمہ داری ہے نہ کہ گھر والوں کی، تو بیٹا آپ جزدان کے ساتھ جائیں، جزدان کل آپ اس کو لے کر جائیے گا۔ سوری بیٹا مجھے اس بات کا یاد ہی نہیں رہا، حالات آپ کے سامنے تھے۔ سہیلہ بیگم کو عجیب لگا کہ جشوا خود کپڑوں کا کہہ رہی تھی، یہ خیال ان کو پہلے کیوں نہیں آیا؟ آنٹی اب معذرت نہ کرے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ جشوا کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، سہیلہ بیگم سوری کرے، کل آپ یاد سے چلی جانا جزدان کے ساتھ، اور اپنی ضرورت کی ساری چیزیں لے آنا، اور جنت کے کپڑے بھی لے آنا، وہ بھی 8 ماہ کی ہو گئی ہے، کپڑے چھوٹے ہو رہے ہیں۔ سہیلہ بیگم جزدان کا دھیان جنت کی طرف کرواتے ہوئے بولی، شاید اب کچھ بول دے، لیکن جزدان نے اب بھی کچھ نہیں بولا، وہ صوفے پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔
جی آنٹی۔ یشفا نے برہان کو گود میں اٹھایا جو کب سے اس کے پاس آنے کے لیے بے چین تھا۔ چلو اب میں چلتی ہوں، سہیلا بیگم کہتے ساتھ ہی باہر کی طرف بڑھ گئی، لیکن دروازہ بند کرنا نہ بھولی۔ کل آپ نے مارکیٹ کتنے بجے جانا ہے مجھے بتا دیں تاکہ میں آفس سے جلدی آ جاؤں۔ یزدان اپنا فون پاکٹ میں رکھتا ہوا بولا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں۔ یشفا برہان کو فیڈ کرواتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ ابھی آپ نے امی کے سامنے بولا آپ کو جانا ہے۔ یزدان حیران ہوا۔ ابھی کہہ رہی تھی کپڑے نہیں، اب کہہ رہی ہے جانا نہیں ہے۔ مجھے آنٹی کے ساتھ جانا تھا، آپ کے ساتھ نہیں۔ وہ اپنے ارد کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ کیوں، میرے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ آج پہلی بار یزدان کو آرگومنٹ میں مزہ آنے لگا تھا۔ پتہ نہیں، یشفا جنت کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی جو پنک فراک پہنے بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ اب کل تیار رہیے گا، میں 12 بجے تک آ جاؤں گا، پھر چلیں گے، بچوں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، ان کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ یزدان نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہ جانتا تھا یشفا کا موڈ آف ہے۔ ہیلو شاذل، کیسے ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ فروا جو بھی یونی سے باہر آئی تھی شاذل کو باہر گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا دیکھ کر فوراً اس کے پاس آئی۔ ہاں فروا، میں ہانی کو لینے آیا تھا، ٹائم تو یہی بتایا تھا بٹ ابھی تک آئی نہیں۔ شاذل سیدھے ہاتھ میں پہنی گاڑی پر ٹائم دیکھتا ہوا بولا۔ ارے آج آپ ہانیہ کا انتظار ہی کریں کیونکہ وہ بھی باہر نہیں آئے گی، فروا ہنستے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ شاذل کو فروا کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ ارے میں آپ کو بتاتی ہوں نا، ہانیہ اور عاصم آج کافی عرصے کے بعد ملے ہیں نا، تو ان کو ٹائم کا پتہ نہیں چلا ہوگا۔ آج ہانیہ اور عاصم نے کوئی کلاس بھی نہیں لی۔ فروا شاذل کے دل میں ہانیہ کے لیے نفرت کا بیج بونے کی کوشش کر رہی تھی۔ فروا یہ بات مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، جب دو دوست کافی عرصے کے بعد ملتے ہیں تو باتوں میں ٹائم کا احساس نہیں ہوتا۔ شاذل فروا کی بات کا جواب دے رہا تھا لیکن نظریں مسلسل یونیورسٹی کے گیٹ پر تھی کہ کب ہانیہ باہر آئے۔ جی یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ارے دیکھیں وہ دونوں بھی آ گئے۔ ابھی فروا مزید کچھ کہتی کہ سامنے سے عاصم اور ہانیہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ منظر اگر کسی کو ناگوار گزرا تھا تو وہ شاذل تھا۔ شاذل شک نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن فروا کی زبان سے نکلے گئے الفاظ اس بات کی یقین دہانی کروا رہے تھے کہ وہ دونوں ساتھ تھے۔ شاذل شکی مزاج انسان نہیں تھا لیکن فروا کے بولے گئے جملے اپنا کام کر گئے تھے۔ السلام علیکم، ہانیہ نے شاذل کے پاس آتے اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، شاذل نے سلام کا جواب دیتے ہوئے گاڑی کی چابی پاکٹ سے نکالی۔ ہانیہ، ابھی میں اور شاذل تمہاری ہی بات کر رہے تھے، فروا نرم لہجے میں بولی جیسے شاذل کے ساتھ بیٹھ کر اس کی تعریف کر رہی تھی۔ عاصم سب سے خاموش کھڑا تماشائی بنا ہوا تھا۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے فروا، پھر ملیں گے۔ شاذل کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تو فوراً اس جگہ سے جانا چاہتا تھا۔ اس کو کیا ہوا؟ کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ عاصم نے شاذل کی گاڑی کی تیز رفتار کو دیکھتے ہوئے فوراً سے بولا۔ فروا آگ لگائے اور وہ شعلہ نہ پکڑے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فروا عاصم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ کون سی آگ، کون سا شعلہ؟ عاصم اس کا بازو سائڈ پر کرتے ہوئے بولا۔ مطلب تم لوگوں نے آنے سے پہلے میں نے شاذل کو کہا کہ تمہاری ہی اور ہانیہ کی دوستی ہے، لیکن یہ بات یقین میں تب بدلی جب تم دونوں ساتھ آئے۔ اب جو بھی ہے شاذل ہے تو مشرقی مرد جو یہ بات بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کا کوئی دوست ہو، اس لیے غصے میں ہے۔ اب تم پلان بی پر کام کرو، جلدی نکالو ہانیہ کو شاذل کی زندگی سے تاکہ اس کی زندگی میں انٹر ہو سکوں۔ فروا اس کو ایسے بتا رہی تھی جیسے کوئی بہت نیک کام کیا ہو۔ شاذل، کچھ ہوا ہے کیا؟ مجھے آپ کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہانیہ شاذل کو سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ نہیں، میرا موڈ بالکل ٹھیک ہے۔ شاذل نے ہانیہ کی طرف دیکھے بغیر بات کی اور یہ بات ہانیہ نے محسوس بھی کی۔ اگر موڈ ٹھیک ہے تو میری طرف دیکھ کر بات کرے، ہانیہ شاذل کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی جو اس کو دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ بولو کیا کہنا ہے؟ شاذل نے بزارت والے لہجے میں بات کی۔ کچھ نہیں۔ ہانیہ کو شاذل کے لہجے میں اپنے لیے بزارت محسوس ہوئی تو اس نے کچھ نہ کہنا ہی مناسب سمجھا۔ شاذل نے بھی دوبارہ بولنا نامناسب نہ سمجھا۔ فروا کی گئی بات شاذل کے دل میں جگہ بنا گئی تھی۔ بیٹا ابھی تک تیار نہیں ہوئی، یزدان آنے والا ہے۔ سہیلا بیگم نے یزدان کو کال کر کے کہا تھا کہ یشفا اور بچوں کے پاس 10 منٹ تک پہنچ جائے گا تو یشفا سے بولے وہ ریڈی رہے۔ جی آنٹی، ابھی بچوں کی کیا ہے، یہ دونوں سو گئے ہیں، بس میں ہونے لگی ہوں۔ یشفا سہیلا بیگم کا دھیان بچوں کی طرف کرواتے ہوئے بولی۔ چلو جلدی تیار ہو جاؤ، میں تب تک بچوں کا فیڈر تیار کر دیتی ہوں۔ سہیلا بیگم کہتے ساتھ ہی باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ السلام علیکم، شاذل نے حویلی میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ شاذل کے پیچھے ہانیہ بھی داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، سعدیہ بیگم جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی تسبیح کر رہی تھی شاذل کے سلام کا جواب دیا۔ ہانی بیٹا کیا ہوا ہے؟ سعدیہ بیگم ہانی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہانیہ شاذل کے ساتھ باہر جائے اور اداس واپس آئے۔ کچھ نہیں تائی امی، ہانیہ اپنے آنسو حلق سے اتارتے ہوئے بولی۔ امی میں کمرے میں جا رہا ہوں، میری چائے بھجوا دیں۔ شاذل کو لگ رہا تھا اب اس کا سر درد سے پھٹ جائے گا، دماغ میں بار بار فروا کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اچھا بیٹا جاؤ آپ، ہانی بیٹا اب بھی جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ سعدیہ بیگم ہانی کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولی۔ کیا میں اوور تو نہیں لگ رہی؟ یشفا خود کو آئینے میں دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ اس نے بلیک کلر کا
پلین سوٹ پہنا تھا جو ہانیہ نے دیا تھا، جو اس پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پنک کلر کا لائٹ سا گلوز لگایا ہوا تھا، بال ٹیل پونی کی قید میں تھے۔ اتنی سی تیاری میں بھی وہ بہت خوب پیاری لگ رہی تھی، آسمان سے کوئی پری اتری معلوم ہو رہی تھی۔ بی بی جی صاحب آ گئے ہیں، آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ ملازمہ جشفا کے روم میں آتے ہوئے یزدان کے آنے کی اطلاع دینے لگی۔ آپ جنت کو لے جائیں، میں برہان کو لے کر آ رہی ہوں، یشفا کہتے ساتھ ہی چادر لینے لگی۔ شاذل میں آپ کے کپڑے نکال دوں؟ شاذل جو الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا، ہانیہ کی بات کو سیدھے سے نظر انداز کرتا ہوا بولا۔ شاذل کیا ہوا ہے؟ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، صبح تک آپ کا موڈ بالکل ٹھیک تھا۔ ہانیہ شاذل کا بازو پکڑتے ہوئے بولی۔ ہانیہ میرا اب بھی بات کرنے کا موڈ نہیں ہے، میری آج میٹنگ تھی جس کی وجہ سے میں بہت تھکا ہوا ہوں، پلیز ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ شاذل اپنا ہاتھ ہانیہ کی گرفت سے نکالتا ہوا بولا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اوکے، ہانیہ کو سچ میں لگا شاذل کا موڈ بزنس میٹنگ کی وجہ سے آف ہے۔ یشفا اور برہان کدھر ہیں؟ یزدان ملازمہ سے جنت کو پکڑتا ہوا بولا۔ پہلی بار یہ تھا جب یزدان جنت کو گود میں لے رہا تھا۔ صاحب وہ آ رہی ہے، ملازمہ کہتے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جنت ایک بات بولو، تم اتنی کیوٹ سی ہو، تمہاری ماما کس پر چلے گئی ہیں؟ یزدان جنت کا گال چومتے ہوئے بولا۔ جنت سچ میں بہت کیوٹ اور صحت مند سی بچی تھی، وہ 8 ماہ کی تھی مگر دکھنے میں 1 سال سے بڑی لگتی تھی، صحت مند سی گولو مولو سی ڈور سی لگ رہی تھی وہ شاذل کو اس وقت۔ اچھا جنت کان میں بتا دو، نہیں مطلب ہر وقت تمہاری ماما روتی رہتی ہیں جیسے اس کام کے پیسے ملتے ہوں۔ جنت یزدان کی بات پر کلکاریاں مار کر ہنس رہی تھی جیسے وہ اس بات سے متفق ہو۔ سوری میں لیٹ ہو گئی۔ یزدان ابھی جنت سے مزید بات کرتا کہ یشفا کی آواز سنائی دی۔ جی لیٹ تو ہیں آپ؟ یزدان گھڑی پر وقت دیکھتا ہوا بولا۔ محترمہ پورے 20 منٹ لیٹ تھی، اب آپ چلے گاڑی میں بیٹھے۔ یزدان گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ یشفا نے برہان کو گود میں اٹھایا تھا، آپ برہان کو اٹھا لیں، میں جنت کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہوں۔ یزدان گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا۔ دونوں بچوں کے ساتھ یشفا کو مشکل ہوگی، اسی وجہ سے جنت کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آپ کو ڈرائیونگ کرتے مشکل ہوگی، یہ تنگ کرے گی، یشفا برہان کو سنبھالتے ہوئے بولی جو نیند میں بے چین ہو رہا تھا۔ نہیں کرتی، آپ بے فکر رہیں، یزدان جنت کا گال چومتے ہوئے بولا جو اسٹیئرنگ کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ یشفا کے سامنے یزدان نے پہلی بار جنت کو ایسے پیار کیا تھا۔ سر ٹیپو اور ٹیپو کا گینگ ابھی بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہے، لیکن ابھی تک آپ کا نام نہیں لیا۔ شمس بلال کو موجودہ حالات کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے بولا۔ کچھ بھی ہو جائے شمس، یزدان سچ تک پہنچ جائے گا، آخر اس کی محبوب بیوی مری ہے، مجھے کچھ بھی کر کے یشفا تک پہنچنا ہے۔ بلال جو آنکھیں باندھ کے چیئر پر جڑ رہا تھا اپنا آگے کا پلان بتانے لگا۔ سر اب آپ کیا کریں گے؟ شمس جانتا تھا اس کے باس کے دماغ میں کوئی خرافاتی پلان چل رہا ہے۔ سب بتاؤں گا شمس، وقت آنے پر سب بتاؤں گا، ابھی مجھے شاپنگ مال جانا ہے تو میں نکل رہا ہوں، تم سب سنبھال لینا۔ گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا۔ اوکے سر۔ شمس بلال کا بہت ہی وفادار آدمی تھا جو ہر غلط کام میں ملوث تھا۔ یزدان گاڑی شاپنگ مال کے پارکنگ ایریا میں کر رہا تھا۔ آپ نے بچوں کی پرائم رکھوائی تھی گاڑی میں؟ یزدان اپنا وائلٹ پاکٹ میں رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ تو مجھے یاد بھول گیا تھا۔ یشفا کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ کیا آپ اتنی امپورٹنٹ بات کیسے بول سکتی ہیں؟ یزدان کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا، مطلب یہ تو ضروری چیز تھی نا جس کو وہ گھر چھوڑ آئی تھی۔ وہ بچوں کے فیڈر بھی گھر رہ گئے ہیں، میں جلدی میں لانا بھول گئی۔ یشفا نے ڈرتے ڈرتے آدھا سچ اور بتا دیا۔ کیا پاگل تو نہیں، مطلب آپ شاپنگ کے لیے باہر آ رہی ہیں اور بچوں کی چیزیں گھر بھول آئی ہیں؟ یزدان غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو آ رہا تھا۔ سوری، یشفا آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ پلیز اب رونا نہیں، میں جنت کو اٹھا لوں گا، اب برہان کو پکڑ لینا، یزدان کہتے ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل گیا۔ السلام علیکم ہانیہ، میں آسم بات کر رہا ہوں۔ ہانیہ جو آنکھیں بند کے لیٹی تھی، موبائل کی بھی فوراً سے جاگی۔ وعلیکم السلام، جی آسم بھائی پہچان لیا؟ ہانیہ کے موبائل میں آسم کا نمبر پہلے ہی سیو کر دیا تھا لیکن اس نے اپنا نام لکھا تھا، ساتھ میں بھائی جیسا لفظ نہیں لگایا تھا۔ میں نے آپ کو پریشان تو نہیں کیا؟ آسم نے نہایت معصومانہ انداز میں میسج کیا۔ نہیں بھائی بالکل نہیں، آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ ہانیہ کو لگا شاید آسم کو کوئی کام اسی لیے میسج کیا ہے، وہ مجھے فروا کا نمبر چاہیے تھا۔ آسم کو بر وقت کوئی بہانہ نہ سوجا تو یہی کہہ دیا۔ میں آپ کو ان کا نمبر نہیں دے سکتی ان کی اجازت کے بغیر۔ ہانیہ کو فروا کا نمبر دینا بالکل مناسب نہیں لگا، اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ تمہاری زندگی برباد کر رہی ہے تمہاری اجازت کے بغیر اور تم اس کا نمبر دیتے وقت اتنا ڈر رہی ہو۔ آسم نے یہ بات دل میں سوچی لیکن کہا نہیں۔ اوکے ہانیہ، میں سمجھ سکتا ہوں، چلے پھر بات کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ آسم نے بات ختم کی، وہ جانتا تھا ہانیہ نمبر نہیں دے گی۔ اوکے اللہ حافظ، الوداعی کلمات کہتے ساتھ ہی واپس آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ شاذل کا انتظار کرنے لگی جو کب سے باتھ روم میں گیا تھا۔ شاذل جو روف شاور کے نیچے کھڑا اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہا تھا، وہ ہانیہ کا میل بیسٹ فرینڈ بالکل ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ پہلے بچوں کی شاپنگ کر لیتے ہیں، بعد میں اپنی کر لیں گے، لیکن پلیز ایک ہی دفعہ جو لینا ہے وہ لے لے، بچوں کے ساتھ روز روز باہر نکلنا ٹھیک نہیں لگتا۔ یزدان شاپنگ مال کے اندر انٹر ہوتے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہے، یشفا کہتے ساتھ ہی
کڈس سیکشن کی طرف بڑھ گئی۔ جنت یہ والا ڈریس اچھا ہے نا؟ یزدان بلو کلر کی فراک جنت کو دکھاتا ہوا بولا، جو اس کو مزے سے سن رہی تھی۔ یزدان جنت کی شاپنگ خود کر رہا تھا، وہ جانتا تھا جشوا بس ضرورت کی چیزیں لے گی جنت کی۔ جی برہان کے لیے ڈریسز ٹھیک ہے، آپ ان کا بل کروا لیں۔ جشوا 5 سے 6 ڈریسز یزدان کو دکھاتے ہوئے بولی۔ اور تو کچھ نہیں لینا؟ یزدان جشوا سے ڈریسز لیتا ہوا بولا۔ جی کچھ آگے سے لینے ہیں، جشوا برہان کو کندھے سے لگاتے ہوئے بولی، جو رونے کی تیاری پکڑے ہوئے تھا۔ اچھا میں نے جنت کی شاپنگ کر لی ہے، سامنے کاؤنٹر پر بل ہو رہا ہے، آپ برہان کے لیے لے لے۔ یزدان کاؤنٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس نے جنت کے لیے ہر قسم کے کپڑے لے لیے تھے، لیکن تقریباً 20 ڈریسز سے زیادہ تھے۔ وہ سب جو کاؤنٹر پر کپڑے پڑے ہیں وہ جنت کے ہیں؟ جشوا حیران ہوتے ہوئے بولی۔ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ یزدان اس کے حیران کن لہجے پر چوٹ کرتا ہوا بولا۔ اتنی زیادہ ڈریسز لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یشوا نے سوچا وہ جنت کے لیے بس ضرورت کا سامان لے گی، لیکن یہ شخص چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کا احسان اتار سکے۔ تم اپنے چھوٹے سے دماغ میں نہ سوچو، آگے لیڈیز سیکشن ہے، تم جاؤ اور اپنے لیے ڈریسز دو، میں یہ سامان لے کر آتا ہوں۔ یزدان مدھم آواز میں بولا۔ اوکے، یشوا کہتے ساتھ ہی لیڈیز سیکشن کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی تھوڑا آگے ہی گئی تھی کہ سامنے بلال کسی لڑکی کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے نظر آیا۔ یشوا جو وہاں سے جانے لگی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ بلال دیکھ چکا تھا۔ یشوا رکو، بلال ایک ہی جس میں یشوا تک پہنچا۔ میری بات سنو یشوا۔ یشوا جو وہاں سے جانے والی تھی، بلال کی آواز پر مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، میرا راستہ چھوڑیں، یشوا روبدار آواز میں بولی۔ کیوں شادی زدہ مالدار انسان سے کر لی ہے تم نے؟ بلال کمینی سی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولا۔ میں جو مرضی کروں، آپ کو اس سے کیا؟ یشوا اندر سے ڈر رہی تھی کہ کہیں یزدان نہ جائے۔ اگر یزدان نے بلال کو دیکھ لیا تو وہ کیا کہے گی؟ اس نے تو بولا تھا اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اگر اپنے بچوں کی خیریں چاہتی ہو نا، شرافت سے کل 12 بجے اسی مال میں آ جانا، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بلال کو اپنا اگلا شکار مل چکا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ بلال اپنے پلان میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں۔ وہ چلتا ہوا اپنے بچوں کا خاص خیال رکھنا، اگر ناکاتمائی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بلال آخر میں دمکانا نہ بولا، وہ جانتا تھا یشوا بچپن سے ڈرپوک ہے۔ یہاں پر یشوا سچ میں ڈر گئی تھی، وہ ایک ماں تھی، ماں کا دل بچوں کے معاملے میں کمزور ہوتا ہے۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ یشوا جو بلال کی بات سن کر سکتے میں چلی گئی تھی، یزدان کے بلانے پر ہوش میں آئی۔ نہیں، وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ یشوا کو سمجھ نہ آئی وہ کیا بولے۔ چلو میں آ گیا ہوں، تم جاؤ شاپنگ کرو۔ یزدان جو جنت کے شاپنگ بیگ گاڑی میں رکھنے گیا تھا، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ تمہاری ہانیہ سے کوئی بات ہوئی؟ فروا جو کب سے آسم کو کال پکار رہی تھی، بلاخر آسم نے فون اٹھا لیا۔ ہاں ہوئی تھی، میں نے اسے تمہارا نمبر مانگنے کے لیے کال کی تھی، لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ آسم جو سو کر اٹھا تھا، موبائل پر فروا کا نمبر دے کر مزہ ہوا۔ اچھا تم اس کو سکون دینے کے وقت میسج نہیں کرنا، اوکے رات کے وقت کرنا ہے، یہاں جب وہ فیملی کے پاس بیٹھی ہوگی تب کرنا ہے۔ میں بھی 1 ہفتے کے لیے وہاں رہنے جا رہی ہوں، تو ہمارا کام اور آسان ہو جائے گا۔ فروا اپنے آگے کا پلان بتانے لگی۔ ٹھیک ہو گیا، چلو میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، مجھے باہر جانا ہے۔ آسم کا اس وقت فروا کے خرافاتی پلان سننے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اس لیے جھوٹ بولنا مناسب سمجھا۔ اوکے بائے، فروا نے الوداعی کلمات کہتے ہی موبائل سائڈ پر رکھا۔ آ رہی ہے تمہاری بربادی ہانیہ ڈارلنگ، فروا بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی۔ ہانی بیٹا باہر کیا کر رہی ہو؟ ہانیہ جو لان میں بیٹھی ہوئی تھی، سہلا بیگم کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ نہیں تائی امی، ہانی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ارے بیٹھی رہو، آج میری بیٹی بہت اداس لگ رہی ہے، کیا بات ہے؟ سہلا بیگم ہانیہ کو پیار کرتے ہوئے بولی، جو آج بجھی ہوئی تھی۔ نہیں تائی امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہانیہ فوراً سے بولی جیسے کوئی جگڑی پکڑی گئی ہو۔ شازل ناراض ہے کیا میری بیٹی سے؟ سہلا بیگم ہانیہ کے سر پر پیار کرتے ہوئے بولی۔ انہیں ہانیہ شروع سے ہی بہت پسند تھی، وجہ تھی اس کی معصومیت، اس میں عام لڑکیوں کی طرح شیخی اور شرارتی حرکتیں نہیں تھیں۔ پتہ نہیں تائی امی، کہتے ساتھ وہ رونے لگی۔ ارے اس میں رونے والی کیا بات ہے ہانیہ بیٹا، اگر وہ ناراض ہے تو منا لو، سہلا بیگم اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے میٹنگ تھی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ناراض ہے، پریشانی کے عالم میں وہ بولی۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، تم جاؤ اس کے پاس اور اس کے گلے لگ کر ایک حق کرنا، وہ مان جائے گا۔ سہلا بیگم جانتی تھی ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کو طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ تائی امی، ہانیہ سہلا بیگم کی بات سن کر بلش کرنا شروع ہو گئی۔ ارے میرا بچہ، تم ایسے ہی لال ہو رہی ہو، میں تمہیں سمجھا رہی ہوں بیٹا، کچھ بھی ہو جائے تم کبھی بھی شازل سے غفلت نہیں کرو گی، اور نہ تم لوگوں کی ناراضگی کا کسی تیسرے شخص کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ تیسرا شخص ہی بربادی اور جدائی کی وجہ بنتا ہے۔ سہلا بیگم ایک چھوٹی سی بات میں اس کو بہت بڑی بات سمجھا گئی تھی۔ جی تائی امی، ہانیہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ چلو جاؤ شاباش، کمرے میں جاؤ، سہلا بیگم چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ جی آ جائیں، چلتے ہیں، شام ہو گئی ہے، کہتے ساتھ وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ شاپنگ ہو گئی ہے، اب کچھ کھا لیتے ہیں، میں نے آفس میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا، یزدان گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا۔ شاپنگ تقریباً ہو گئی تھی، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، یشوا کو خود سے بہت بھوک لگی تھی اس لیے مان گئی،
جنت اور برہان دونوں سو رہے تھے۔ پاس ہی ایک ریسٹورنٹ ہے، وہاں کا جنک فوڈ اچھا ہے، وہاں چلتے ہیں، کہتے ساتھ ہی گاڑی زن سے بگائی۔ کیا ہوا ہے برہان؟ برہان جو سو رہا تھا بھوک لگنے کی وجہ سے گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگا۔ اس کو بھوک لگی ہے، اسی وجہ سے رو رہا ہے۔ جشوا اس کو اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے بولی، اس کو فیڈر دے دے۔ جزدان نے ایک ہاتھ جنت پر رکھا تھا جو اس کی گود میں مزے سے سو رہی تھی۔ فیڈر لانا بھول گئی تھی، آپ کو بتایا تو تھا۔ جشوا مسلسل برہان کو چپ کروا رہی تھی جو چیخ چیخ کر بھوک سے رو رہا تھا۔ آپ کو کچھ یاد بھی رہتا ہے؟ ایک تو جزدان کو بھوک بہت لگی تھی اور اوپر سے اس کا رونا اس کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جلدی میں تھی، بھول گیا۔ جشوا کو اس وقت خود پر بہت غصہ آ رہا تھا، وہ کیوں بولی؟ ایسا کرتے ہیں، گھر چلتے ہیں، گھر جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ گاڑی میں آپ اس کو فیڈ نہیں کروا سکتی، میرا بلیک نہیں ہے۔ جزدان برہان کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا جو رونے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ پلیز جلدی کریں، یہ بہت رو رہا ہے۔ جشوا جانتی تھی اگر برہان کو وقت پر دودھ نہیں ملے گا تو رو رو کر گلا خراب کر کے ایک دفعہ پہلے بھی ویسے کر چکا تھا۔ بس 10 منٹ تک پہنچ جائیں گے، آپ اس کو تب تک چپ کروائیں۔ جزدان گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے بولا۔ شاہزر اٹھ جائیں، رات کا کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ہانیہ جو روم میں آئی تھی لائٹ آف دیکھ کر اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاہزر ابھی بھی سویا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر اور سونا ہے، شاہزر غنودگی کے عالم میں بولا۔ آج وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا اور کچھ پرواہ کی باتوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ شاہزر ہانیہ کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ شاہزر جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا اپنے سینے پر بوجھ محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ شاہزر ہانیہ کے گرد حصار بناتا ہوا بولا۔ کچھ تو ہوا ہے، مجھے اگنور بھی کیا، میری طرف دیکھا بھی نہیں، غصہ بھی کیا، ڈانٹا بھی مجھے۔ ہانیہ تو تیار بیٹھی تھی، کب وہ شاہزر کو بتا سکے اس نے کتنا غلط کیا۔ اچھا جی، میں نے یہ سب کیا۔ شاہزر کو احساس ہو گیا تھا اس نے زیادہ ریئیکٹ کیا ہے، اسی وجہ سے وہ ہانیہ کو منانا چاہتا تھا۔ جی یہ سب آپ نے کیا ہے؟ ہانی شاہزر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اب ایسے غصے سے دیکھو گی؟ شاہزر ہانیہ کو دیکھنے کے انداز پر بولا جو دیکھا کم گڑ زیادہ رہی تھی۔ بالکل ایسے ہی دیکھوں گی، ہانیہ مزید گڑتے ہوئے بولی۔ سوچ لو میرے پاس ہی لیٹی ہو، شاہزر نے کہتے ساتھ ٹائٹلی ہگ کیا۔ آرام سے میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، ہانیہ چیخ کر بولی۔ جان ایسے کیسے ٹوٹیں گی، ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ شاہزر ہانیہ کی گردن میں چہرہ چھپاتا ہوا بولا۔ اب کو شرم نہیں آتی؟ چھوڑے مجھے، نیچے سب کھانے پر ویٹ کر رہے ہیں۔ ہانیہ خود کو شاہزر کے حصار سے نکالتے ہوئے بولی۔ لیکن میرا تو تمہیں کھانے کا موڈ تھا، شاہزر اس کو واپس کھینچتے ہوئے بولا۔ شاہزر جی کیا کر رہے ہیں؟ سب ویٹ کر رہے ہیں۔ ہانیہ کو ساریہ بیگم نے بھیجا تھا کہ وہ شاہزر کو جگا دے، کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب اس کو لگ رہا تھا اس نے بہت غلط وقت پر اٹھایا ہے۔ کرنے دو ویٹ، آج میں نہ جاؤں گا اور نہ تمہیں جانے دوں گا، بس بات ختم، کہتے ساتھ ہی ہانیہ کو دوپٹے کے بوجھ سے آزاد کروایا۔ ہانیہ جانتی تھی اب شاہزر نہیں رکنے والا تو خود کو اس کے حوالے کرنا ہی مناسب سمجھا۔ جاری ہے۔